چیز تو جو انہوں نے ایڈریس کی وہ یہ ہے کہ ہم پانی کو کس طرح مینج کر سکتے تھے. دنیا کا بڑا نہری، اگر سب سے بڑا نہیں تو بڑے نہری نظاموں میں سے ایک ہمارا ہے. اب واقعتاً اس بارے میں اس بابت اگر سندھ میں جاؤں تو ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ جی گڈو ہو گیا، پھر سکھر ہو گیا، پھر کوٹری ہو گیا، یہ براجس ہے. اس سے پہلے بھی جو سسٹمز ہیں وہ اسی طرح سے ہیں. تو کیا ہمیں ملا ہوا تھا آلریڈی تو ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا، یا اس پہ کوئی توجہ نہیں دے پائے کہ ہم ان کو تھوڑا سا یا ان کی استعداد بڑھانے کے لیے کوئی کام کرتے، یا جس طریقے سے وہ ڈائیورژن کی بات کر رہے ہیں وہ کچھ اس بارے میں کوئی کینالز وغیرہ نکالتے؟ کیا پاسبل نہیں تھا یا سوچا نہیں گیا اس میں کسی نے بھی؟ ستی صاحب، ایک تو پاکستان بدقسمتی سے ایک ہیپننگ کنٹری ہے. یہاں پر ہر روز نئی آفت آتی ہے اور پھر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. اس کو میٹ کرتے اور کاؤنٹر کرتے کرتے 2-3 اور آ جاتی ہیں. کچھ ہمارے اپنے کیے دھرے بھی جو ہیں، ملک کے معاملات بھی جو ہے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں. جو نہری نظام ہے یقیناً ہمارا دنیا کے اچھے سسٹمز میں سے ایک سسٹم ہے، لیکن ابھی بھی وہ ناکافی ہے. آپ جغرافیائی طور پہ اس دنیا میں جہاں پر موجود ہیں آپ بڑے آئیڈیل لوکیشن پہ تھے، لیکن اس وقت ایک آفت آئی ہے جس کو کہتے ہیں کلائمیٹ چینج. جی جی. اب اس چیز کو آپ اگر سنبھال لیں، اچھا میرے خیال میں کسی بڑے ڈیم اور پھر ایسے ڈیم جس کا نام متنازع ہو، جس کے بارے میں سندھ اور خیبر پختونخوا کی ریزرویشنز ہوں، اس کا اعلان کر دینا یہ بھی ایک بیوقوفی ہے. پھر اس کو نگیٹ کر دینا میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. تو اس بات پہ ویسے آپ علی امین گنڈاپور صاحب کے بات کے ساتھ ہیں یا اگینسٹ ہیں؟ دیکھیں، اسمبلی کی خیبر پختونخوا اسمبلی کی کالا باغ ڈیم اپنے لیے ایک ضروری چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی 3 قراردادیں وہاں پر موجود ہیں. سندھ اسمبلی کی قراردادیں موجود ہیں. ڈیم نہیں بنائیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ کی مطلب زراعت تو چھوڑے، آپ کی شہری آبادیاں تباہ ہو رہی ہے. آج پیر بابا میں پھر پانی کھڑا ہے. آپ نیچے آ جائیں، سوات کا کیا حال ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. میرے خیال میں اگر کسی بڑے ڈیم کی طرف آپ جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ درجنوں ڈیم چھوٹے چھوٹے بنا لیں. ویسے جیسے پی ٹی آئی نے بنائے تھے. میں کہنے لگا تھا کہ کاش وہ 350 ڈیم جو تھے نا اس میں 2-4 ہی بن جاتے تو اب اس کو سب فالو ہی کر رہے ہوتے. شوکت یوسف زئی صاحب تھے، کہہ رہے تھے بنے ہوئے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب ساتھ میں جنریٹر بھی لگے. شوکت یوسف زئی صاحب کو بولیں کہ خود جائیں ذرا اس میں کھڑے ہو کر ایک تصویر ہی اپنی بنا لیں تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ خیبر پختونخوا میں کہاں پر موجود ہے. لیکن آن اے سیریس نوٹ، یہ چھوٹے ڈیم آپ کو بنانے ہوں گے جہاں سے آپ بجلی بھی پیدا کریں، جہاں سے آپ کلٹیویشن بھی کریں، جہاں سے آپ اس کو اریگیشن کے لیے بھی استعمال کریں اور پانی کو ذخیرہ بھی کر سکیں. جو عمیر صاحب نے بات کی ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ اینڈ لائک اٹ اینڈ انڈوز اٹ، کہ آپ کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے جا رہا ہے. اور دنیا میں اس وقت نئے زراعت کے لیے یہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے. دیکھیں، ایک سسٹم ہے جہاں پہ پچر کے ذریعے اس کو اپنی ایگریکلچر کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. ڈرپنگ سسٹم آ گئی ہے. اس کے علاوہ ڈرپ اریگیشن کے علاوہ لوگ اب سیلاب کے پانیوں کے لیے گڑھے بنا کے اس کو وہاں پہ اس کو سٹور کرتے ہیں. اس سے ان کا واٹر ٹیبل اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اب پاکستان کے مسائل دیکھیں، ایک طرف ٹیررزم ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ پولیٹیکلی آپ دیکھیں تو IMF کو خط لے کے جاتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے دو، قرضے مت دو، ری شیڈول مت کرو. شرارتوں پہ شرارتیں ہو رہی ہیں. تو اب کس فرنٹ پہ بندہ لڑے؟ بہرحال چیلنجز بہت ہیں، لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. وی آر ویری مچ ریڈی. ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب میرے خیال میں ہم سب کو ایک قوم بننا ہوگا. اپنی جماعت کے کارکن تو ہر کوئی بنے ہوتے ہیں، وقتی طور پر نہیں بننا ہوگا، مستقل طور پر پاکستانی بننا ہوگا اور پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا. تبھی جا کر آپ سیلاب، آفات، دہشت گردی، بے روزگاری اور لاغر کمزور معیشت کو آپ شکست دے سکتے ہیں.